رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں دور حاضر کے تناظر میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے ابتدائی اسلام میں خواتین کا عظیم کردار. جس طرح ہم عمومی طور پہ آج کے معاشرے میں یہ بات سنتے ہیں کہ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو جب تک گاڑی کے دو پہیے برابر نہ ہوں، متوازی نہ ہو، گاڑی چل ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر بیوی کام نہ کرے اور گھر کے باہر مرد کام نہ کرے تو گھر کبھی نہیں چل سکتا. گھر مرد کما کے لے آئے، بیوی آرام سے بیٹھی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، گھر کا سکون غارت ہو جائے گا. بیوی کام کر رہی ہے اور مرد باہر سے کما کے نہیں لاتا تو وہ بھی گھر کا سکون غارت ہو جائے گا. تو یہ جو گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ ہر جگہ چلیں گے. یہ نہیں کہ دینی میدان میں ہم عورتوں کو جو ہے گھر میں گھسا کے رکھ دیں اور ان کو قید کر دیں اور اس کے بعد ہم کہیں جی دین جو ہے دنیا میں غالب آ جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسلام نے شروع سے عورتوں کے کردار کو عظیم بلکہ عظیم تر بنایا ہے، اور انہوں نے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ہر میدان میں انہوں نے کارۂ نمایاں سر انجام دیا. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، ہر جگہ ہو، جس کی وجہ سے اسلام چار دانگ عالم پھیلا ہے. صرف مردوں نے نہیں پھیلایا. تو اگر مرد جو ہے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کو جہاد میں شرکت کے لیے ابھارنے اور تیار کرنے والے عورتیں ہیں. سب سے پہلا جو سکول ہے وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود کے اندر جو بچے کی تیاری ہوگی وہی سامنے ہر وقت نظر آئے گی. تو آج کے اس لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی اسلام میں عورتوں نے کیا عظیم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے دین کو ایک بہت بڑا سہارا ملا اور پھر دین تمام دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا اور دین کی عظمت کے لوگ قائل ہو گئے. لہذا آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو اور پھر ساری دنیا میں دین پھیلے تو ہمیں عورتوں کو ان کی حدود کے اندر رہ کر بھرپور دینی کام کرنے کی طرف ابھارنا پڑے گا، انہیں تیار کرنا پڑے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی. اور یہ نہیں کہ ان کو کمرے کے اندر بند کر کے رکھیں، گھر کے اندر بند کر کے رکھیں، مدرسے کے اندر بند کر کے رکھیں، باہر نہ نکلنے دیں. نہیں، اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا. مرد اپنے حدود کے اندر رہیں، عورتیں اپنے حدود کے اندر رہیں. مرد بھی حدود کراس نہ کریں، عورتیں بھی حدود کراس نہ کریں. بس یہ سارا کام چلتا رہے گا، پھر دین غالب آئے گا. جسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ برنگ بحر ساحل آشنا رہے، کفے ساحل سے دامن کھینچتا جا. یعنی جو دریا ہے وہ ساحل کے اندر بہترین، اپنا کناروں کے اندر بہترین چل رہا ہے. اگر کنارے سے باہر نکلے گا تو وہ طغیانی ہو جائے گی، وہ طوفان ہو جائے گا، وہ مصیبت ہو جائے گی، وہ ایک درد کا باعث ہوگا. اس لیے عورتیں اپنے حدود کے اندر رہ کے دین کا کام کریں بھرپور طریقے سے. آج عورتوں کے لیے ہم نے تمام تحقیقی دروازے بند کیے ہیں. علم کی اعلیٰ مدارس آج بتائیں کہ پاکستان کے اندر کون سی محدثہ ہے، کون سی فقیہ ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب تو فقیہ ہیں، مولانا اپنے بریلویوں کے جو ہیں وہ فقیہ ہیں، لیکن عورتیں کہاں؟ کہیں کہیں عورتوں کا نشان بھی نظر نہیں آتا. عورتوں کو کہیں پتہ نہیں بھی کوئی ہے بھی تھی کوئی عورت، دین کو ان سے کوئی تعلق بھی ہے. گھر کے اندر بند کر کے تالوں کے اندر تالے در تالوں نے رکھے ہوئے ہیں. لہذا میں آج کے اس لیکچر میں جدید معاشرے کے حوالے سے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں گا کہ جس سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ابتدائی اسلام میں عورتوں نے کیا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے دین پھیلا اور آج ہمارے اندر یہ کیا کوتاہی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو ان کو پہلا سہارا دینے والی ایک عورت تھی ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. جیسے وہ گھر آئے گھبرائے ہوئے تھے تو ان کو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انت تکسب المعدوم، جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں آپ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انت، آپ تو جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. جو لوگ خدمت کرے، بڑی نوع انسان کے کام آئے، وہ کبھی بھی دنیا میں اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. ایسے زبردست باتیں کہ رسول حوصلہ ہو گیا.
اب آپ دیکھیں کہ نبی خاتم الزمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بعد حوصلہ دینے والی کون سی شے؟ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، اور اس نے بڑا عظیم کردار ادا کیا، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہیں ختم نہ ہوا ان کا کردار، بلکہ ان کا ٹھہرے میں آپ کو ساتھ لے جاتی ہوں، میرے پھوپھیداد بھائی ہیں یا میرے بھتیجے ہیں، مختلف رشتے ان کے لگتے تھے حضرت ورقہ بن نوفل سے، اور وہ انجیل کے ماہر ہیں، عیسائی ہیں، وہ آپ کو سارا بتائیں گے۔ پھر ساتھ لے گئے، لے کر ساری باتیں کی، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی۔ اب یہ ساتھ لے جانا اور سارے، یہ بہت بڑے تدبر کی بات ہے، بہت بڑے ایک ظرف کی بات ہے، بہت بڑے تجربے کی بات ہے کہ اپنے خامن جو نبی آخر ان کو سنبھال رہی ہیں، یہ نہیں کہ خود بھی پریشان ہو گئی، ہائے 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 کیا ہو گیا یہ میرے باپ خامد کے ساتھ، نہیں، یہ یعنی عظمت کا کردار آپ دیکھیں عورتوں کا اس زمانے میں، پہلے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات واضح طور پہ فرمائی سورہ والضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ عورت کا کردار دیکھیں کتنا عورت کا کردار ہے، نبوت کو سہارا دے رہی ہے، نبی کو جو ہے وہ تسلی دے رہی ہے ایک عورت۔ یعنی اوائل اسلام میں جو کردار تھا وہ، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کچھ شیاطین کفار مکہ جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں تنگ کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اپنے ساتھی کی خبر بھی لی ہے، حضرت برزیق پلٹے، وہ تو عاشق رسول سے، اس دور میں جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں پھٹکتا تھا، سب سے بڑے آپ کی حفاظت کرنے والے حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو لوگ کسی کو بڑا کہتے ہیں وہ سارے صحابہ میں تھے، یہ تھے، اس زمانے میں کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا حفاظت رسول ہوتے ہیں کیا نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو مسجد نبوی میں کہ میں نے تمام کے احسان اتار دیا، برزیق کا رضی اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں اتار سکا۔ حضرت برزیق پلٹے دیکھا تو صحابہ کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، آپ ایک ایک کو دھکے دیتے، ایک ایک کو پرے کرتے، ایک ایک کو مارتے۔ تو اس پہ عتبہ ایک تھا، اس سے غصہ آ گیا، اس نے حضرت برزیق کو اتنا مارا کہ اس کے لوہے کے جوتے تھے، اس سے منہ پہ ٹھڈے مارے، یا منہ آنکھ کوئی چیز یعنی اتنی سوجی پتہ نہ چلے کوئی انسان ہے کوئی نہیں ہے، کہتے کپاس کی مانے جہاں ہاتھ لگاتے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے، ایسے ان کا منہ ہو گیا۔ قبیلے والے اٹھا کے گھر لے گئے انہیں، اور گھر جا کے تھوڑی سی تیمارداری کی، اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی والدہ کے ذمہ لگایا کہ ان کو دیکھ بھال کریں اور ہم ابھی جاتے ہیں، پھر جو ہمیں بتائیں۔ اب جیسے ہوش میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا میرے ساتھی حضرت برزیق میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ تو خیر ان کی عظمت ہے۔ اس کے بعد ذرا تھوڑا سا ہوش ہے تو مجھے ان کے پاس لے چلے۔ اب کوئی مرد نہیں تھا، حضرت بکر کی والدہ اور ام جمیلہ۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی والدہ کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ بن خطاب حضرت عمر کی بہن سے جا کے پوچھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اپنے حال کی انہیں فکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں احسان دیکھیں، حضرت فاطمہ کے پاس جب گئیں حضرت برد کی والدہ، تو انہوں نے پوچھا بھی میرا بیٹا پوچھ رہا ہے تمہارے نبی کا کیا حال ہے، تو وہ اس وقت ہر اسلام کے پاس کون سا نبی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو ان کا نہیں وہ میرا بیٹا، پھر ان کو مجھے لے جاؤ تھا۔ جب دیکھا وہاں جا کے تو وہ بھی رو پڑے، اور وہ بڑا ان کا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ غارت کرے گا، پھر انہوں نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ دو خواتین کے سہارے مغرب کے بعد اندھیرے میں چل کے رسول اکرم کے پاس گئے، اور وہ خواتین والدہ اور ام جمیلہ ایک اور تھے۔ خواتین کس طریقے سے کام آ رہی ہیں، حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن امت ہیں، جو آج جمعے کے خطبے میں تمام خطیب علل اعلان اہل سنت والجماعت کے یہ بولتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ابوبکر صدیق حضرت برزیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ دونوں لائن رسول کے پاس آپ بھی دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے۔ خیر وہ مسائل اپنے واقعہ اپنے جگہ، لیکن خواتین کا کردار دیکھیں۔
اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی تو حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب بھی ایمان لے، ان کے بہنوئی بھی ایمان لے آئے۔ اب خواتین کی عظمت کا کردار دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگی تلوار لے کے شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا قصہ ختم کرنے کا جا رہا ہے۔ ان کا پہلے اپنے گھر کی خبر کرو کہ وہ کیا، انہیں تیری بہن بھی ایمان لے، تیرا بہنوں بھی ایمان لے آیا۔ غصے سے پلٹے، دروازہ کھولا تو اندر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، تو بہنوئی کو پل پڑے، مار 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 کے ادھوئے کر دیا۔ بہن جو چھڑوانے اسے مارنے لگ گئے۔ جب بہن کو 2-4 دھپڑ لگے، اب عظیم کردار دیکھیں بہن کو، اس نے کہا عمر میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا مارنا مار لے، کبھی یہ دین نہیں چھوڑیں گے، تجھے بتا رہی ہوں میں، تو خطاب کا بیٹا تو میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ دیکھیں کتنا عظیم کردار ہے۔ آج کے دور میں یہ کردار ہمیں کہیں نظر آتا ہے؟ یہ ہماری خامی ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اس دور میں برسر اقتدار نہیں آ رہا۔ جب یہ بات کی تو عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے ہاں بھی میں بڑا ہوں، تو عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو اتنا دلیر ہو گیا، تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، مار جتنی مار سکتا ہے۔ تو وہ بیچارے مجبور ہو گئے سوچنے پہ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ذہن بدلا اور ایک عمر بن خطاب، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال خلافت میں وہ خلیفہ رہے، اگر کچھ مدت اور رہتے دنیا کی حالت بدلی ہوئی ہوتی۔ آج سکندر اعظم، بخت نصر ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے، ایک ٹٹ پونجے کی حیثیت ان کے سامنے رکھتے۔ جہانگیر بھی تھے، جہاندار بھی تھے۔ ان کے ایمان کا باعث کون بن رہی ہے؟ ایک عورت بن رہی ہے۔ اور پہلے واقعے میں نے آپ کو بتایا کہ نبوت کو سہارا دینے کا باعث کون بن رہی ہے؟ ایک عورت بن رہی ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے ان کا جہانداری کا کردار تھا عورتوں کا۔ آج جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، لیکن کہیں کوئی مفتیہ بھی ہے کہ حاجی فلاں مفتیہ ہے، وہ بہت بڑی خطیبہ ہے، بہت بڑے کچھ۔ اچھا شیعوں کے اندر آپ کو ملے گی خطیبہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا پھر ہم آگے چلتے ہیں تو چوتھا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں جب صلح ہو گئی تو مسلمان بڑے دل شکستی کا شکار ہو گئے کہ یہ کیسے شرائط پہ صلح ہوئی ہے۔ رسول نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے جانور یہاں ذبح کریں۔ سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں، سمم بکم۔ حکم نبوت کی مخالفت کی کسی کے اندر جرت نہیں تھی، لیکن اوسان خطا ہوئے تو بھی کن شرائط پہ صلح ہو گئی، ابھی ذہن سنبھلنے نہیں پایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اپنے خیمے میں گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جو ماں تھیں، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اور یہودی تھیں اور بڑی جل و قدر خاتون میں سے تھیں، وہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے ذکر کیا یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں اور آپ جائیں اپنا اونٹ ذبح شروع کر دیں، آپ کو دیں کہ سارے کر دیں گے۔ آپ فوراً پلٹے تو آپ نے اپنے حضرت بلال یا جو خادم ان سے کہا کہ میرے اونٹ لاؤ، جو اونٹ ذبح شروع کرے، سامنے ذبح کرنا شروع کر دے، اور ماحول بالکل بدل گیا۔ تو یعنی یہ خواتین کا کردار دیکھیں کہ اس زمانے میں سیاسی کردار، سماجی کردار، معاشی کردار، معاشرتی کردار کس طریقے سے اعلیٰ پائے کا ادا کر رہے ہیں، تو ادنا پائے کا نہیں، چھپ کر نہیں، سامنے۔ اور حضرت صفیہ کی وجہ سے ماحول بالکل بدل گیا، ان کے معاشرے کی، ان کے مشورے کی وجہ سے سب چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ۔ تو یہ چوتھی مثال تھی۔ اور پانچویں وہ مثال ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب وہ خلیفہ راشدہ تھے تو وہ جا رہے تھے تو دیکھا تو اوپر پہاڑ سے ایک عورت ہاتھ میں بہت بڑا سال لے کے بوڑھی عورت اتر رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے کہ آپ وہیں ٹھہر گئے، ٹھٹر کے ٹھہر گئے وہیں۔ پیچھے باقی جو آپ کے ساتھی وہ بھی ٹھہر گئے۔ وہ عورت نیچے اتری تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم۔ تو اچھا عمر تم ہو؟ اچھا عمر تم ہو؟ ہاں اچھا تم یاد رکھنا پہلے چھوڑے تمہیں ہر کے عمرو کہتا تھا، پھر امرا کہتا تھا، پھر تم عمر بن گئے، پھر آج عمر بن خطاب ہو۔ خیال رکھنا اپنے خلافت کی وجہ سے اپنے آپ کو کوئی عظیم انسان نہ شمار کرنا شروع کر دینا، اپنی حیثیت کو پہچاننا۔ جو عورت بات کر رہے جو دیہاتی عورت، ہاتھ میں عصا، بوڑھی، پیچھے 2-4 حضرت عمر ساتھ بولے اللہ کی بندی تو کس سے مخاطب؟ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر میں چپ کر، سارے چپ کر کھڑے، چپ کر۔ جب ان کی بات ختم ہوئی، نصائح ختم ہوئے تو وہ پھر چل پڑے، آپ نے اجازت لیا، آپ بھی چل پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں پتہ ہے کون عورت ہے؟ یہ حضرت خولہ بن
सालबा हैं जिनकी आवाज़ 7वें अर्श पे सुनी गई थी। सूरह 28वें सिपारे की सूरह मुजादला के आगाज़ ही इन्हीं हज़रत खौला बिन सालबत की आयात से होता है। क़सम अल्लाह क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर समीउन अलीम। कि अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने खामद के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी। अब देखें, वो ठीक है, वो कहती भी मेरा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को समझा रही हैं वो, यानी आला किरदार देखें औरत का उस जमाने में। ये चीज़ें हमारे लिए उसवा है। ये इसलिए नहीं है कि बस हम सुने और अमल करना छोड़ दें, नहीं, अब औरतों को इसी नहज में हमें तैयार करना पड़ेगा। इसी तरीके से उनको बहुत बड़ी आलमा और बहुत बड़ी फाजला और बहुत बड़ी फ़कीहा और बहुत बड़ी मुहद्दिस हमें अब पाकिस्तान में बनाना पड़ेगा बरसग़ीर में, ताकि वो अपना मुकम्मल किरदार अदा करें। और छठा वाक़या वो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बेटे, उनको उनकी बहन और हमारी माँ हज़रत हफ्सा जो उम्महातुल मोमिनीन में से थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बेटी थी, उन्होंने ये बात कही कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ज़ख्मी हैं, चंद दिनों तक उनकी वफ़ात हो जाएगी और वो किसी को खलीफा नामज़द करके नहीं जा रहे। तो हज़रत हफ्सा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपने भाई से कहा कि तुम जाओ उनसे मिलो, उनको किसी को खलीफा नामज़द कर जाए। सियासी मामलात में देख किनकी उनकी बसीरत थी, बसारत थी, उनका वियन था। हज़रत अब्दुल्ला उमर रज़ी उनके कहने पे फिर गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि ये बताएं कि अगर पहाड़ों में कोई बकरियां चरवाहा चढ़ा रहा हो और बकरियों को छोड़ के चला जाए तो क्या बकरियां बच जाएंगी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत बड़े महर नफ्सियात थे, वो फ़ौरन समझ गए। कहने लगे कि ये बकरियां ये बकरियां हैं अल्लाह ताला की, इनका चरवाहा अल्लाह ताला है, हम नहीं हैं। जो मुसलमान हैं इनका मालिक अल्लाह ताला है, हम नहीं हैं। और अगर मैं किसी को बना जाता तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की सुन्नत थी, और अगर मैं किसी को बना के नहीं जा रहा तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लिहाजा मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत में अमल करते हुए नहीं किसी को खलीफा बना के नामज़द करके जा रहा। देखिए उनका जवाब भी कितना अजीम था कि उसमें उन्होंने दोनों अदवार को, दौरे सिद्दीक़ को समेटा और दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समेटा। वो तो रहता बात है, लेकिन देखें औरतों ने क्या किरदार अदा किया कि उनकी नज़र हर चीज़ पे थी। जिस तरीके से जिहाद के मैदान में जो औरतों ने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए और उसके बाद मज़ीद मकामात पे, वो तो अलावा हैं, लेकिन मैं चंद 6-7 वाक़यात आपके सामने रख के ये बात साबित करना चाहता हूँ कि इब्तिदाई इस्लाम में औरतों के इस अजीम किरदार की वजह से दीन हर तरफ फैला, और फिर ये औरतें जो थी हमारे लिए आज भी नमूना है। अब हम अगर चाहते हैं कि दीन में वही चीज़ दोबारा हो और दीन सारी दुनिया गालिब हो, तो इन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी वाक़या जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, अस्मा नाम की 2 औरतें बड़ी जलील व क़दर हैं। एक हज़रत अस्मा बिन्त उमैस और एक हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर। ये दोनों जो थी, ये हज़रत अस्मा बिन्त उमैस जो थी पहले हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी। फिर जब वो शहीद हुए तो उनकी शहादत के बाद फिर इनकी शादी हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो गोया कि हज़रत अस्मा माँ भी हैं और हज़रत अस्मा बेटी भी हैं। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जलील क़दर साहब जो थे उनकी वालदा थी, और ऐशा ज़िक्र उम्महातुल मोमिनीन उनकी बहन थी, सगी बहन नहीं थी लेकिन बहन थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपना बेटा बनाया हुआ था, इसलिए उनका तखल्लुक़ उम्मे अब्दुल्ला भी था। अस्मा बिन्त उमैस जो थी ये हज़रत जाफ़र सादिक के बाद इन्होंने बरदीर शादी की और उनसे एक बच्चा हज़रत मोहम्मद बिन बकर पैदा हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से शादी की। जब अली करमुल्लाह जब फौत हुए तो उससे उनकी उम्र 85 साल की थी। तो ये उस वक्त इतनी ज़ईफ़ थी और कोई इन पर सदमे भी हुए
جو میرے موضوع نہیں ہیں، تو کہتی تھی کہ اگر میں اب میرے اندر تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی میں اور شادی کرتی اور امت کی عورتوں کو بتاتی کہ آخری عمر تک عورت جو ہے مرد کے بغیر نہ رہے، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں قوام میں کہ میں شادی کروں اور مرد کی خدمت کر سکوں، میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سنبھال کے پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھی، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو تھے، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور ایک خلافت قائم کر لی۔ خلافت قائم کرنے کے بعد پھر بنو امیہ کو مروان بن حکم نے سنبھالا اور حجاج بن یوسف کو اس نے جرنیل بنا کے بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے ان کی خلافت ختم کی اور پھر ان کو شہید کر کے خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر اس وقت زندہ تھی اور وہ اس وقت نابینا ہو چکی تھی، تو اس نے 2-4 سپاہی بھیجے، جاؤ جاؤ ان کو بلا لو، ان کو جاؤ، میں نہیں کہتی اسے خبردار اگر اس نے آئندہ بھیجے میرے پاس کوئی سپاہی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جاؤ اسے کہو آئے ورنہ میں بالوں سے کھینچتے ہوئے اپنے پاس لے آؤں۔ حجاج بن یوسف آیا ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ تو حجاج ہے، میں سمجھتی ہوں تجھے اچھی طرح، تو ظالم لوگوں میں سے ہے، ایسے کڑک کے بولی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا تھا کہ بنو ثقیف سے 2، ایک کذاب ہوگا اور ایک صفاق ہوگا، کذاب مسلمہ بن کذاب تو اور تو صفاق تو ہے۔ وہ حجاج ڈر کے بھاگا وہاں سے، اپنی دھوتی سنبھالتا بھاگا سارا وہاں، اور حجاج نے کہا میں نے تیرے بیٹے کو جو ہے لٹکا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا تو نے حضرت اسماء نے بولا تو نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تیری آخرت خراب کر دی۔ ایسے کڑک کے جواب دے۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم صفاق بھاگا وہاں سے، جوتی گھسیٹتا سارا گھر اپنے واپس اپنے خیمے میں آ کے اس نے دم لیا۔ مختلف قسم کے واقعات آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر ہم آج عورتوں کو یہ مقام دیں گے تو پھر یورپ کی عورتیں ہماری طرف مائل ہوں گی، لیکن اگر عورتوں کو ہم بس گھر کے اندر قید کر کے اور پھر شٹل کاک میں بند کر کے اور پھر کہیں بھی انہیں آنے نہیں جانے، نہ انہیں علم کی پتہ، نہ انہیں تحقیق کی پتہ، نہ انہیں تدوین کی پتہ، نہ انہیں تصنیف کی پتہ، نہ ان کو اعلیٰ مقامات پہ لائیں، نہ کہیں آگے لائیں، تو پھر ہمارا حال یہ جو اب ہو رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو اوائل ابتدائی اسلام میں عظیم کردار تھا، یہ ہمارے مشعل راہ۔ آج ہماری تمام دینی جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، دعوت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، یہ تمام عورتوں کو مردوں کے برابر دینی امور میں شریک کر، لیکن حدود کے اندر، حدود سے نا، جیسے دریا سے پانی بہہ نکلے گا تو نہیں بن جائے گی، لہذا اگر مرد اپنے حدود سے نکلیں گے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے، عورت نکلے گی وہ بھی ناقابل برداشت ہے، حدود متعین کر دی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ حق واضح ہے، باطل واضح ہے، لہذا ان کی حدود کے اندر رہو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو لہذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کے جدید معاشرے کے حوالے سے، تو ان کو ہم آگے پھیلائیں اور عورتوں تک پہنچائیں اور عورتوں کو ان کا مقام دیں، عورتوں کو جدید تعلیم سے، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، عورتوں کے لیے علمی دنیا میں اور عملی دنیا میں ان کو ان کے حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام کام کرنے کی اجازت دیں، اور عورتیں ہمارے شانہ بشانہ ایسے ہوں کہ جس طریقے سے دین کا حکم ہے۔ اب چلے جائیں اپنا مصر میں اور سوڈان میں، ان علاقوں میں، وہاں جب کوئی دینی اجتماع ہوتا ہے، عورتیں مرد سار شریک ہوتے ہیں، لیکن عورتیں مردوں سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کا کہاں حکم ہے؟ عورتیں علیحدہ رہیں، ٹھیک، سلام کریں، دور سے دور ہو جائیں، اس کے بعد بس باقی تمام امور میں ٹھیک ہے، بیٹھ کر ایک دوسرے ڈسکشن ہو، پردے کے اندر رہ کے ڈسکشن ہو، بلکہ مرد عورتوں کے درمیان ڈسکشن ہو، درمیان میں پردہ ہو، عورتیں بھی آزاد بیٹھیں، مرد بھی آزاد بیٹھیں۔ اور آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز سامنے ہو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوٹو نہ ہو، باقی تمام چیزوں میں ڈسکشن ہو کہ ہم کام کو کیسے آگے بڑھائیں اور اسلامی سلطنت قائم کرنے کے اسلامی انقلاب اور اسلامی انقلاب برپا کرنے کیا کیا طریقے، عورتیں کیا طریقے اپنا لائیں، مرد اپنے لائیں، اس طریقے سے باہمی طور پہ مشاورت ہو، پھر نئے لائے عمل طے ہوں، نئے طریقے طے ہوں، نئی راہیں کھلیں اور اس کے مطلب پھر آگے چلیں دونوں مل کر اور پھر اسلامی انقلاب برپا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔